اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء سبق نمبر 6 کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے گا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لے لوگے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے عہد و واثق بھی لے چکی ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح مت کرنا، مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ نہایت بے حیائی اور خدا کی ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا دستور تھا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت امہاتکم اللاتی ارضعناکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختيين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضاعی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں، اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نسبی، رضاعی اور سسرالی رشتے سے جو عورتیں مرد پر حرام ہیں ان کا بیان آیت کریمہ میں ہو رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 7 عورتیں بوجہ نسب حرام ہیں اور 7 بوجہ سسرال کے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی جس میں بہن کی لڑکیوں تک نسبی رشتوں کا ذکر ہے۔ جمہور علماء کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ زنا سے جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بھی اس زانی پر حرام ہے کیونکہ یہ بھی بیٹی ہے اور بیٹیاں حرام ہیں۔ یہی مذہب ابو حنیفہ، مالک اور احمد بن حنبل کا ہے۔ امام شافعی سے کچھ اس کی اباحت میں بھی بحث کی گئی ہے، اس لیے کہ شرعاً یہ بیٹی نہیں، پس جیسے کہ ورثے کے حوالے سے یہ بیٹی کے حکم سے خارج ہے اور ورثہ نہیں پاتی، اسی طرح اس آیت حرمت میں بھی وہ داخل نہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ جس طرح تم پر تمہاری سگی ماں حرام ہے اسی طرح رضاعی ماں بھی حرام ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ رضاعت بھی اسے حرام کرتی ہے جسے ولادت حرام کرتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے رضاعت سے بھی وہ حرام ہے جو نسب سے ہے۔ بعض فقہا نے اس میں سے 4 صورتیں، بعض نے 6 صورتیں مخصوص کی ہیں جو احکام کے فروع کی کتابوں میں مذکور ہیں، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ اس میں سے کچھ بھی مخصوص نہیں، اس لیے کہ اسی کے مانند بعض صورتیں نسبت میں بھی پائی جاتی ہیں اور ان صورتوں میں سے بعض صرف سسرالی رشتہ کی وجہ سے حرام ہیں، لہذا حدیث پر اعتراض خارج از بحث ہے۔ ائمہ کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ کتنی مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ تعداد معین نہیں، دودھ پیتے ہی حرمت ثابت ہو گئی۔ امام مالک یہی فرماتے ہیں۔ ابن عمر، سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر اور زہری کا قول بھی یہی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ رضاعت یہاں عام ہے، بعض کہتے ہیں 3 مرتبہ، جب پیے تو حرمت ثابت ہو گئی۔ جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مرتبہ کا چوسنا یا 2 مرتبہ کا پی لینا حرام نہیں کرتا۔ یہ حدیث مختلف الفاظ سے مروی ہے۔
امام احمد، اسحاق بن راہوے، ابو عبیدہ، ابو ثور بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت ام الفضل، حضرت ابن زبیر، سلیمان بن یسار، سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ بعض کہتے ہیں 5 مرتبہ کے دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اس سے کم نہیں۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پہلے قرآن میں 10 مرتبہ کی دودھ پلائی پر حرمت کا حکم اترا تھا، پھر وہ منسوخ ہو کر 5 رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے تک وہ قرآن میں پڑھا جاتا رہا۔ دوسری دلیل سہلہ بنت سہیل کی روایت ہے کہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت سالم کو، جو حضرت ابو حذیفہ کے مولا تھے، 5 مرتبہ دودھ پلا دیں۔ حضرت عائشہ اسی حدیث کے مطابق جس عورت کے گھر کسی کا آنا جانا دیکھتی اسے یہی حکم دیتی۔ امام شافعی اور ان کے اصحاب کا فرمان بھی یہی ہے کہ 5 مرتبہ دودھ پینا معتبر ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ رضاعت دودھ چھوٹنے سے پہلے یعنی 2 سال کے اندر کی عمر میں ہو۔ اس کا مفصل بیان آیت حولین کاملین کی تفسیر میں سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس رضاعت کا اثر رضاعی ماں کے خاوند تک بھی پہنچے گا یا نہیں۔ تو جمہور کا اور ائمہ اربعہ کا فرمان تو یہ ہے کہ پہنچے گا، اور بعض سلف کا قول یہ ہے کہ صرف دودھ پلانے والی تک ہی رہے گا اور رضاعی باپ تک نہیں پہنچے گا۔ اس کی تفصیل کی جگہ احکام کے بڑی بڑی کتابیں ہیں، نہ کہ تفسیر۔ پھر فرماتا ہے ساس حرام ہے۔ جس لڑکی سے نکاح ہوا، مجرد نکاح ہونے کے سبب اس کی ماں اس پر حرام ہو گئی، خواہ صحبت کرے یا نہ کرے۔ ہاں، جس عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور اس کی لڑکی اس کے اگلے خاوند سے اس کے ساتھ ہے تو اگر اس سے صحبت کی تو وہ لڑکی حرام ہو گئی۔ اگر مجامعات سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی تو وہ لڑکی اس پر حرام نہیں۔ اسی لیے اس آیت میں یہ قید لگائی۔ بعض لوگوں نے ضمیر کو ساس اور اس کی پرورش کی ہوئی لڑکیوں دونوں کی طرف لوٹایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساس بھی اس وقت حرام ہوتی ہے جب اس کی لڑکی سے اس کے داماد نے خلوت کی، ورنہ نہیں۔ صرف عقد سے نہ تو عورت کی ماں حرام ہوتی ہے نہ عورت کی بیٹی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی لڑکی سے نکاح کیا پھر دخول سے پہلے ہی طلاق دے دی تو وہ اس کے ماں سے نکاح کر سکتا ہے، جیسے کہ ربی بھی لڑکی سے اس کے ماں کو اسی طرح کی طلاق دینے کے بعد نکاح کر سکتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت سے یہی منقول ہے۔ ایک اور روایت میں بھی آپ سے مروی، آپ فرماتے ہیں جب وہ عورت غیر مدخولہ مر جائے اور یہ خاوند اس کی میراث لے لے تو پھر اس کی ماں کو لانا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر دخول سے پہلے طلاق دے دی ہے تو اگر چاہے نکاح کر سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر بن کنانہ فرماتے ہیں کہ میرا نکاح میرے باپ نے طائف کی ایک عورت سے کرایا تھا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا باپ میرا چچا فوت ہو گیا۔ اس کی بیوی یعنی میری ساس بیوہ ہو گئی۔ وہ بہت مالدار تھیں۔ میرے باپ نے مجھے مشورہ دیا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دوں اور اس کی ماں سے نکاح کر لوں۔ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے یہ جائز ہے۔ پھر میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ جائز نہیں۔ میں نے اپنے والد سے ذکر کیا، انہوں نے تو امیر معاویہ کو بھی سوال کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا کہ میں نہ تو حرام کو حلال کروں نہ حلال کو حرام، تم جانو اور تمہارا کام۔ تم حالت دیکھ رہے ہو، معاملہ کے تمام پہلو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں، عورتیں اس کے علاوہ بھی بہت ہیں۔ غرض نہ اجازت دی نہ انکار کیا۔ چنانچہ میرے باپ نے اپنا خیال اس کی ماں کی طرف سے ہٹا دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کی لڑکی اور عورت کی ماں کا حکم ایک ہی ہے۔ اگر عورت سے دخول نہ کیا ہو تو یہ دونوں حلال ہیں، لیکن اس کی اسناد میں مبہم راوی ہیں۔ حضرت مجاہد کا بھی یہی قول ہے۔ ابن جبیر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرف گئے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں توقف فرمایا۔ شافعیوں میں سے ابو الحسن احمد بن محمد بن صابونی سے بھی بقول رافعی یہی مرفوع ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی کے مثل مروی ہے۔
لیکن پھر آپ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا ہے۔ طبرانی میں ہے کہ قبیلہ فزارہ کی شاخ قبیلہ بنو کمخ کی ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا، پھر اس کی بیوہ ماں کے حسن پر فریفتہ ہوا، تو حضرت ابن مسعود سے مسئلہ پوچھا گیا، کیا مجھے اس کے ماں سے نکاح کرنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ اس نے اس لڑکی کو طلاق دے کر اس کی ماں سے نکاح کر لیا، اس سے اولاد بھی ہوئی۔ پھر حضرت ابن مسعود مدینہ آئے اور اس مسئلے کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ حلال نہیں۔ چنانچہ آپ واپس کوفے گئے اور اس سے کہا کہ اس عورت کو الگ کر دے، یہ تجھ پر حرام ہے۔ اس نے اس فرمان کی تعمیل کی اور اسے الگ کر دیا۔ جمہور علماء اس طرف ہیں، لڑکی تو صرف عقد نکاح سے حرام نہیں ہوتی تا وقتیہ کہ اس کی ماں سے مباشرت نہ کی ہو۔ ہاں، ماں صرف لڑکی کے عقد نکاح ہوتے ہی حرام ہو جاتی ہے، گو مباشرت نہ ہوئی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو دخول سے پہلے طلاق دے دے یا وہ عورت مر جائے تو اس کی ماں اس پر حلال نہیں، چونکہ مبہم ہے، اس لیے اسے ناپسند فرمایا۔ حضرت ابن مسعود، عمران بن حسین، مسروق، طاؤس، اکرمہ، عطا، حسن، مکحول، ابن سیرین، قتادہ اور زہری سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ چاروں اماموں، ساتوں فقہا اور جمہور علماء سلف خلف کا یہی مذہب ہے۔ امام ابن جریج فرماتے ہیں، ٹھیک قول انہی حضرات کا ہے جو ساس کو دونوں صورتوں میں حرام بتلاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حرمت کے ساتھ دخول کی شرط نہیں لگائی، جیسے کہ لڑکی کی ماں کے لیے یہ شرط لگائی ہے۔ پھر اس پر اجماع ہے جو ایسی دلیل ہے کہ اس کا خلاف کرنا اس وقت جائز ہی نہیں جب کہ اس پر اتفاق ہو۔ اور ایک غریب حدیث میں بھی یہی مروی ہے، گو اس کی سند میں کلام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرے، اگر اس نے اس کی ماں سے نکاح کیا ہے پھر ملنے سے پہلے ہی اسے طلاق دے دی ہے تو اگر چاہے تو اس کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ گو اس حدیث کی سند کمزور ہے، لیکن اس مسئلے پر اجماع ہو چکا ہے، جو اس کی صحت پر ایسا گواہ ہے جس کے بعد دوسری گواہی کی ضرورت نہیں۔ پھر فرماتا ہے، تمہاری پرورش کی ہوئی وہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہوں وہ بھی تم پر حرام ہیں، بشرطے کہ تم نے ان سوتیلی لڑکیوں کی ماں سے صحبت کی ہو۔ جمہور کا فرمان ہے کہ خواہ گود میں پلی ہوں حرام ہیں، چونکہ عموماً ایسی لڑکیاں اپنی ماں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں اور اپنے سوتیلے باپوں کے یہاں ہی پرورش پاتی ہیں، اس لیے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ کوئی قید نہیں، جیسے اس آیت میں وَلَا تَكْرِهُوا فَتَيَأْتِكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصَنًا، یعنی تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہتی ہوں تو تم انہیں بدکاری پر بے بس نہ کرو۔ یہاں بھی یہ قید کہ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں صرف باعتبار واقعہ کے غلبہ کے ہے، یہ نہیں کہ اگر وہ خود ایسی نہ ہو تو انہیں بدکاری پر آمادہ کرو۔ اسی طرح اس آیت میں ہے کہ گود میں چاہے نہ ہو پھر بھی حرام ہے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بہن ابو سفیان کی لڑکی عزہ سے نکاح کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتی ہو؟ ام المؤمنین نے کہا، ہاں، میں آپ کو خالی تو رکھ نہیں سکتی، پھر میں اس بھلائی میں اپنی بہن کو ہی کیوں نہ شامل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان کی وہ بیٹی جو ام سلمہ سے ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا، اولاً تو وہ مجھ پر اس وجہ سے حرام ہے کہ وہ میری ربیبہ ہے جو میرے ہاں پرورش پا رہی ہے، دوسری یہ کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو بھی وہ مجھ پر حرام تھی، اس لیے کہ وہ میرے دو شریک بھائی کی بیٹی میری بھتیجی ہے۔ مجھے اور اس کے باپ ابو سلمہ کو ثوبیہ نے دودھ پلایا، خبردار اپنی بیٹیاں اور اپنی بہنیں مجھ پر پیش نہ کرو۔ بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر میرا نکاح ام سلمہ سے نہ ہوا ہوتا تو بھی وہ مجھ پر حلال نہ تھی، یعنی صرف نکاح کو آپ نے حرمت کا اصل قرار دیا۔ یہی مذہب چاروں اماموں، ساتوں فقیہوں اور جمہور سلف و خلف کا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ اس کے یہاں پر پرورش پاتی ہو تو بھی حرام ہے، ورنہ نہیں۔ حضرت مالک بن اوس بن حدثان فرماتے ہیں، میری بیوی اولاد چھوڑ کر مر گئی، مجھے ان سے بہت محبت تھی، اس وجہ سے ان کی موت کا مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری اتفاقیہ ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھے مغموم پا کر دریافت کیا کہ کیا بات ہے۔ میں نے واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا، تجھ سے پہلے خاوند سے بھی اس کی کوئی اولاد ہے؟ میں نے کہا ہاں، ایک لڑکی ہے اور وہ طائف میں رہتی ہے۔ فرمایا، پھر اس سے نکاح کر لو۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی،
کہ پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ تو اس وقت ہے جب کہ اس نے تیرے یہاں پرورش پائی ہو اور وہ بقول تمہارے طائف میں رہتی ہے، تیرے پاس ہے ہی نہیں، گو اس کی اسناد صحیح ہے، لیکن یہ قول بالکل غریب ہے۔ حضرت امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔ ہمارے شیخ حافظ ابو عبداللہ نسبی نے ہم سے کہا کہ میں نے یہ بات شیخ امام تقی الدین ابن تیمیہ کے سامنے پیش کی تو آپ نے اسے بہت مشکل محسوس کیا اور توقف فرمایا۔ حجور سے مراد گھر ہے، جیسے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہاں جو کنیز ملکیت میں ہو اور اس کے ساتھ اس کی لڑکی ہو، اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ ایک کے بعد دوسری جائز ہوگی یا نہیں، تو آپ نے فرمایا اسے پسند نہیں کرتا، اس کی سند منقطع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی سوال کے جواب میں فرمایا کہ ایک آیت سے یہ حلال معلوم ہوتی ہے، دوسری آیت سے حرام، اس لیے میں تو ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ شیخ ابو عمر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ علماء میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ کسی کو حلال نہیں کہ کسی عورت سے پھر اس کی لڑکی سے پھر اس کی ملکیت کی بنا پر وطی کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نکاح میں بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ آیت ملاحظہ ہو اور علماء کے نزدیک ملکیت احکام نکاح کے تابع ہیں، مگر جو روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی جاتی ہے، لیکن ائمہ فتاویٰ اور ان کے تابعین میں سے کوئی بھی اس پر متفق نہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں ربیبہ کی لڑکی اور اس لڑکی کی لڑکی، اس طرح جس قدر نیچے یہ رشتہ چلا جائے سب حرام ہے۔ حضرت ابو العالیہ سے بھی اسی طرح یہ روایت قتادہ مروی ہے۔ آیت دخلتم بہن سے مراد حضرت ابن عباس تو فرماتے ہیں اس سے نکاح کرنا ہے۔ حضرت ادا فرماتے ہیں کہ وہ رخصت کر دیے جائیں، کپڑا ہٹا دیا جائے، چھیڑ ہو جائے اور ارادے سے مرد بیٹھ جائے۔ ابن جریج نے سوال کیا کہ اگر یہ کام عورت ہی کے گھر میں ہوا ہو، فرمایا وہاں یہاں دونوں کا حکم ایک ہی ہے، ایسا اگر ہو گیا تو اس کی لڑکی اس پر حرام ہو گئی۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ صرف خلوت اور تنہائی ہو جانے سے اس کی لڑکی کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، اگر مباشرت کرنے اور ہاتھ لگانے سے اور شہوت سے اس کے عضو کی طرف دیکھنے سے پہلے ہی طلاق دے دی ہے تو تمام کے اجماع سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لڑکی اس پر حرام نہ ہوگی تا وقت یا جمع نہ ہوا ہو۔ پھر فرمایا تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری اولاد کی بیویاں ہوں، یعنی لے پالک لڑکوں کے بیویاں حرام نہیں، ہاں سگے لڑکے کی بیوی یعنی بہو اپنے خسر پر حرام ہے، جیسے اور جگہ ہے، یعنی جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مومنوں پر ان کے لے پالک لڑکوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ ہم سنا کرتے تھے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی بیوی سے نکاح کر لیا تو مکہ کے مشرکوں نے کائیں شروع کر دی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی بے شک سلبی لڑکے کی بیوی حرام ہے، تمہارے لیے لے پالک لڑکے شرعاً تمہاری اولاد کے حکم میں نہیں، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ حسن بن محمد فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبہم ہے جیسے تمہارے لڑکوں کی بیویاں تمہاری ساسیں۔ حضرت طاؤس ابراہیم زہری اور مقبول سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ میرے خیال میں مبہم سے مراد عام ہے، یعنی مدخول بیاہ اور غیر مدخول دونوں ہی شامل ہیں، اور صرف نکاح کرتے ہی حرمت ثابت ہو جاتی ہے، خاص صحبت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس مسئلے پر اتفاق ہے۔ اگر کوئی شخص سوال کرے کہ رضاعی بیٹے کی حرمت کیسے ثابت ہوگی کیونکہ آیت میں تو صلبی بیٹے کا ذکر ہے، تو جواب یہ ہے کہ وہ حرمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت سے وہ حرام ہے جو نسبت سے حرام ہے۔ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ رضاعی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے، بعض لوگوں نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ پھر فرماتا ہے دونوں بہنوں کا نکاح میں جمع کرنا بھی تم پر حرام ہے۔ اسی طرح ملکیت کی لونڈیوں کا حکم ہے کہ دو بہنوں سے ایک ہی وقت وطی حرام ہے، مگر جاہلیت کے زمانے میں جو ہو چکا اس سے ہم درگزر کرتے ہیں، بس معلوم ہوا کہ اب یہ کام آئندہ کسی وقت جائز نہیں، جیسے اور جگہ ہے لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحیم، یعنی وہاں موت نہیں آئے گی، ہاں پہلی موت جو آنی تھی سو آ چکی، تو معلوم ہوا کہ اب آئندہ کبھی موت نہیں آئے گی۔
صحابہ تابعین ائمہ اور سلف و خلف کے علماء کرام کا اجماع ہے کہ دونوں بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اور جو شخص مسلمان ہو اور اس کے نکاح میں دو بہنیں ہوں تو اسے اختیار دیا جائے گا کہ ایک کو رکھ لے اور دوسری کو طلاق دے دے، اور یہ اسے کرنا ہی پڑے گا۔ حضرت فیروز فرماتے ہیں، میں جب مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں دو عورتیں تھیں جو آپس میں بہنیں تھیں، بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ان میں سے ایک کو طلاق دے دو۔ مسند احمد، ابن ماجہ، ابو داؤد اور ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے۔ ترمذی میں بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے جسے چاہو ایک کو رکھ لو اور ایک کو طلاق دے دو۔ امام ترمذی اسے حسن کہتے ہیں۔ ابن ماجہ میں ابو خراش کا ایسا واقعہ بھی مذکور ہے۔ ممکن ہے کہ ضحاک بن فیروز کی کنیت ابو خراش ہو اور یہ واقعہ ایک ہی ہو، اور اس کے خلاف بھی ممکن ہے۔ حضرت دائلمی نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے نکاح میں دو بہنیں ہیں، آپ نے فرمایا ان سے جسے چاہو ایک کو طلاق دے دو۔ پس دائلمی سے مراد ضحاک بن فیروز ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یمن کے ان سرداروں میں سے تھے جنہوں نے اسود عنسی متنبی ملعون کو قتل کیا، چنانچہ دونوں لونڈیوں کو جو آپس میں سگی بہنیں ہوں ایک ساتھ جمع کرنا، ان سے وطی کرنا بھی حرام ہے۔ اس کی دلیل اس آیت کا عموم ہے جو بیویوں اور لونڈیوں پر مشتمل ہے۔ حضرت ابن مسعود سے اس کا سوال ہوا تو آپ نے مکروہ بتایا۔ سائل نے کہا، قرآن میں جو ہے الا ملکت ایمانکم، یعنی وہ جو جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، اس پر حضرت ابن مسعود نے فرمایا تیرا اونٹ بھی تو تیرے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہے۔ جمہور کا قول بھی یہی مشہور ہے اور ائمہ وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لونڈیاں مجھ پر میری قرابت کی وجہ سے جو ان سے ہیں بعض اور لونڈیوں کو حرام کر دیتی ہیں، لیکن انہوں نے خود آپس میں جو قرابت ہو اس سے مجھ پر حرام نہیں ہوتی۔ جاہلیت والے بھی ان عورتوں کو حرام سمجھتے تھے جنہیں تم حرام سمجھتے ہو، مگر اپنے باپ کی بیوی کو جو ان کی سگی ماں نہ ہو اور دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا وہ حرام نہیں سمجھتے تھے، لیکن اسلام نے آ کر ان دونوں کو بھی حرام قرار دیا۔ اس وجہ سے دونوں کی حرمت کے بیان کے ساتھ ہی فرما دیا کہ جو نکاح ہو چکے وہ ہو چکے۔ اسی طرح اگر یہ لونڈیاں بن کر ماتحتی میں ہوں تو بھی جنسی اختلاط حرام ہے۔ غرض نکاح اور ملکیت کے بعد کے دونوں حالتوں میں یہ سب کے سب برابر ہیں، نہ ان سے نکاح کر کے میل جول حلال، نہ ملکیت کے بعد میل جول حلال۔ اسی طرح ٹھیک یہی حکم ہے کہ دو بہنوں کے جمع کرنے ساس اور دوسرے خاوند سے اپنی عورت کی لڑکی ہو، اس کے بارے میں خود ان کے جمہور کا بھی یہی مذہب ہے، اور یہی دلیل ان چند مخالفین پر پوری سند اور کامل حجت ہے۔ الغرض دو بہنوں کو ایک وقت نکاح میں رکھنا بھی حرام، اور دو بہنوں کو بطور لونڈی کہہ کر ان سے ملنا جلنا بھی حرام۔